الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرے بہت ہی قابل احترام اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ اسباق میں تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، آج کا موضوع بھی بنی اسرائیل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان مختلف ادوار کے اندر خواستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ذرا وہ واقعہ بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی تھی، قتل کر دیا تھا اس کو، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا تھا، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا تھا، ایک دوسرے پہ الزام، دوسرا تیسرے پہ الزام لگا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے وہ کھول کر رکھ دے گا۔ اب اس کے لیے کیا تدبیر فرمائی گئی؟ فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا، وہ گائے ذبح ہو چکی تھی، گزشتہ سبق میں جس کا تذکرہ آیا تھا، وہ گائے ذبح ہو گئی، اس کا گوشت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگا دو۔ دیکھو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ وہ گائے بذات خود کسی بھی طرح کسی بھی عمل کی متحمل نہیں ہے، وہ اپنے اندر کوئی بھی اختیار نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اس پر چھری چل گئی، وہ ذبح ہو گئی، وہ بیچاری، اس کو اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی طاقت میسر نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کام ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک حصے کو ضرب لگا کے صرف انسانوں کو بتا دیا کہ تم جس آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہو، جس حیات بعد موت کا تصور تمہارے اندر وہ پیدا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کا تو ایک اشارہ، وہ کسی بھی ذریعے وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، اس کا تو ایک حکم، کن ہو جا فیکون، ہو جائے گا۔ اسی طرح گائے کے اس حصے کو ضرب لگا کے تو اس مردے کو کچھ دیر کے لیے زندہ کر دیا گیا، اور یہ بات بتا دی گئی، اس مردے نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دراصل بہت زیادہ عقل سے کام لینے والی بات تھی۔ اگر عقل شعور کو استعمال کرو تو یہ ساری باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے نا، ان کی سرشت، گناہ فرمانیاں وہ بھری پڑی تھی ان کی فطرت کے اندر۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آخر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت۔ فرمایا کہ فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت نہیں، او اشد قسوہ، ان پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیوں؟ فإن من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ٹوٹتا ہے، چشمہ اس سے برپا ہو جاتا ہے، ان کی ٹوٹ پھوٹ سے چشمے برپا ہو جاتے ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے، شکست و ریخت ان کی پانی جاری کرنے کا سبب بن جاتی ہے،
اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکل آتا ہے اور پھر کوئی اللہ کے خوف سے لرزتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ ایسے اڑتے ہیں جیسے دھول مٹی اڑ جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر، دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ہم آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں پہاڑ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، اس سے لاوا نکلنے لگا ہے، فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے گرا ہے اور اس نے دریا کے آگے بند باندھ دیا ہے۔ یہ ہماری عطا آباد جھیل، یہ اسی کا ایک مظہر ہے۔ 2005 کے زلزلے میں یہ وجود میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی خوف سے لرز کے گر پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے، تمہارے کرتوت اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں اور پھر تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، اگلا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔